میں نے 7 دفعہ سویڈن میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا. 6 دفعہ میرا ایڈمیشن 5 دفعہ ایڈمیشن نہیں ہوا. 6ٹھی دفعہ ایڈمیشن ہوا, میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. میں نے سویڈن کی کوئی یونیورسٹی چھوڑی نہیں تھی. سپٹمبر کے سیشن کے لیے, جنوری کے سیشن کے لیے ہر دفعہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے مجھے سویڈن کا کچھ پتہ نہیں تھا. اپنی زندگی میں جو پہلا سکول تھا اس میں نہ کوئی چھت تھی, نہ کوئی ڈیسک, نہ کوئی چیئر, پتھر پہ بیٹھ کے. اور ٹائیں کا ایک چھوٹا سا ہمارا گاؤں ہے ناڑے. مجھے تو یورپ جانا تھا, یہ مجھے فون کر کے کہے کہ یار 2 لاکھ روپیہ کما لینے. میں کہا نویدیا دس صحیح گل دس کی گل ہے. کہنا یار سرداریا بس 2-1 لاکھ روپیہ کما لینا. میں اخباریں پھینکنی شروع کی, کمپنی سٹارٹ کی AR موٹرز کے نام سے. سردی میں 50 کراؤن میں گاڑی کی بریکیں بھی ڈالی ہیں. میں اسکانیا ایک ٹرکوں کی کمپنی ہے, اس میں ایز اے ڈیٹا انالسٹ کام کر رہا ہوں. خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے. آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کرواتے ہیں جو سویڈن میں آئے, انہوں نے یہاں پہ محنت کی, اپنا ایک مقام بنایا, اور ان کے اس سارے سفر میں بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے. ان کی جو جدوجہد ہوتی ہے اس سے نئے آنے والے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اسی طرح کی آج کی ملاقات ایک نوجوان سے کرواتے ہیں جو سویڈن میں ماسٹرز کرنے آئے تھے, اور ماسٹرز کرنے کے بعد اب وہ یہاں سویڈن میں بہت اچھے جاب پہ ہیں. اس دوران مختلف وہ ادوار سے گزرے, اس سارے سفر کی تفصیل وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. تو آئیے جناب میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں سردار تیمور عزیز صاحب سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب آپ کے وقت کا, آپ تشریف لائے, اور بہت سے ناظرین جو ہیں وہ آپ کی اس سویڈن کے لمبے سفر کی داستان سننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور وقت دیا, اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان تمام لوگوں کو, ان تمام سامعین کو میرا بہت بہت سلام. بہت شکریہ جی. تو سب سے پہلے تیمور یہ بتائیے کہ سویڈن آپ کب آئے تھے؟ سویڈن میں آیا ہوں 2010 23 اگست. اور آپ ماسٹرز کرنے آئے تھے؟ ماسٹرز کرنے آیا تھا. کس یونیورسٹی میں آئے تھے؟ اومیو یونیورسٹی. اومیو یونیورسٹی ہاں میں. جی. اچھا, موسٹلی لوگ تو یہ ساؤتھ کی یونیورسٹیز میں آتے ہیں, تو آپ سویڈن کے نارتھ کی یونیورسٹی میں اس لیے گئے کہ آپ کشمیر سے تھے تو آپ نے کہا ٹھنڈے علاقے میں جائیں؟ سر میں نے 7 دفعہ سویڈن میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا. 6 دفعہ میرا ایڈمیشن 5 دفعہ ایڈمیشن نہیں ہوا. 6ٹھی دفعہ ایڈمیشن ہوا, میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. میں نے سویڈن کی کوئی یونیورسٹی چھوڑی نہیں تھی. میرے بہت سارے دوست آ چکے تھے, میں ہر دفعہ کوشش کرتا تھا کہ میں سویڈن آؤں. سپٹمبر کے سیشن کے لیے, جنوری کے سیشن کے لیے ہر دفعہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا. وجہ پتہ نہیں, میرے سارے دوست آ گئے. میرے شاید اتنے اچھے کریڈینشیل نہ ہوئے ہوں, یا مجھے نہیں پتا, لیکن میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا. کس سبجیکٹ میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں؟ میں کمپیوٹر سائنسز میں. کمپیوٹر سائنسز میں. پاکستان سے آپ نے کیا کی تھی تعلیم؟ پاکستان سے میں نے جو ہے نا وہ MS کیا ہوا ہے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک میں. کس یونیورسٹی سے؟ اقرا یونیورسٹی سے. اس سے پہلے AJ کے یونیورسٹی سے BS کمپیوٹر سائنس کیا تھا. اچھا, تو سویڈن آنے کا آپ کو خیال کیوں آیا؟ یہاں پہ میرے سارے دوست آ چکے تھے, جن میں بلال صاحب ہیں, طلعت صاحب ہیں, بہت سارے دوست جو میری یونیورسٹی کے فیلوز تھے. اس سے پہلے مجھے سویڈن کا کچھ پتہ نہیں تھا. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ اس وقت فری ایجوکیشن تھی. یہ وہ دور تھا کہ جب سینکڑوں اسٹوڈنٹ آتے تھے اور ٹیوشن فری تھی, اور یہ پاکستان میں اس وقت کافی پاپولر تھا, تو اس وجہ سے آپ کا بھی دل چاہ کے سویڈن چلا. میں سویڈن جاتا ہوں, لیکن مجھے 6 دفعہ لگاتار ناکامی ملی. 7ویں دفعہ جا کے میرا اومیو میں, اس سے پہلے مجھے اومیو کا پتہ ہی نہیں تھا, اومیو میں ایڈمیشن ہوا, اس کے بعد ویزا ہوا تو میں آیا. 6ٹھی دفعہ میرا ایڈمیشن ہوا اور میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اومیو میں پہلی دفعہ آئے. جی. تو کس موسم میں آپ آئے تھے؟ سردیوں میں, اگست سپٹمبر میں. اچھا, ہاں اس وقت تو سردی وہاں شروع ہو جاتی ہے. اچھا, ہم سویڈن کی طرف بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے ابتدائی طور پہ آپ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے, آبائی آپ کا وطن؟ میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا سکول تھا اس میں نہ کوئی چھت تھی, نہ کوئی ڈیسک, نہ کوئی چیئر, پتھر پہ بیٹھ کے. نہیں, آبائی تعلق آپ کا کہاں سے, یہی میں نے پوچھا. ہاں, ٹائیں راولا کوٹ, آزاد کشمیر. اچھا, ضلع راولا کوٹ, آزاد کشمیر. اور ٹائیں کا ایک چھوٹا سا ہمارا گاؤں ہے ناڑے. ناڑے کہتے ہیں جی جہاں سے پانی نکلتا ہے, اور ہماری وہ جگہ ہے جہاں پہ
پانی وافر مقدار میں لیکن وہ تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے ویسے. خوبصورت ہے لیکن پسماندہ ترین ہے. اور سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے. سردی پڑتی ہے, برف سب کچھ اس وقت تھا لیکن آج کل بہت کم ہو چکا ہے. بالاکوٹ شہر ہے وہ ہم سے 27 کلومیٹر دور ہے. اچھا. میں ایک بہت پسماندہ علاقے میں رہتا تھا. ابھی بھی وہ جگہ, میرا وہ سکول جہاں سے میں نے میٹرک کی, اس سکول کی آج بھی وہی حالت ہے. اور پھر کالج کی ایجوکیشن آپ نے کہاں اس کے بعد میں جو ہے نا وہ پنڈی آ گیا. پنڈی میں آ کے میں نے ICS کیا ایک پرائیویٹ کالج سے. پھر اس کے بعد میرپور گیا, میرپور یونیورسٹی سے جو ہے نا وہ BS کیا جو 4 ایئرز کا. اس کے بعد پھر MS کیا اقرا یونیورسٹی سے. تو پھر اس کے بعد یہاں پہ آیا. نہیں تو MS کرنے کے بعد آپ نے کب کیا؟ 2010 میں MS 2010 میں. تو اس کے بعد تو آپ نے وہاں پہ جاب نہیں کچھ شروع کی؟ آپ نے کیوں سوچا کہ میں ماسٹرز ہی کروں سویڈن میں؟ نہیں, جب وہ ایسا ہوا کہ میں ہر سال کیونکہ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہا تھا تو یہ 3 سال گزر گئے. تو میرے اس وقت تک جو MS وہ جو میں وہاں پہ کر رہا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. اور مزے کی بات یہ کہ مجھے اس لاسٹ ٹائم جب میں نے اپلائی کیا مجھے اس وقت بھی کوئی اتنا یقین نہیں تھا کہ میرا ویزا ہو جائے. ماسٹرز کے لیے تو مجھے تو یورپ جانا تھا. ہاں یورپ جانا تھا. آپ یہ بات کریں نا, مجھے یورپ جانا تھا. میں نے کہا نکلوں ادھر سے کہیں جان چھوڑاؤں. حالانکہ مجھے میرے سپروائزر نے جب میرا MS ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم اب میرے ساتھ PhD شروع کرو. اچھا نہیں, یورپ آپ نے کیوں آنا تھا یہ بتائیں؟ یورپ اس لیے آنا تھا کہ جو ہے میرے سارے کے سارے ویلی جو ہے نا وہ نکل گئے تھے. میں نے کہا یار میں پیچھے کیا کروں. اچھا یہ مجھے فون کر کے کہیں کہ یار 2 لاکھ روپیہ کما لینے ہیں. میں نے کہا یار دیکھو پارٹ ٹائم کام کر کے. اچھا. اب میں نے کہا یار میرا ایک دوست کماتے بھی تھے آپ کو ویسے ہی کہتے تھے؟ نہیں کماتے تھے, کچھ نہیں کماتے تھے. لیکن ایک دوست ہے ڈنمارک میں ہوتا ہے نوید, تو مجھے وہ ملا, پرانا ایئرپورٹ ہوتا تھا. میں کیا نوید دس صحیح گل دس کی گل ہے. کہنا یار سرداریا بس 2-1 لاکھ روپیہ کما لینا میں. اب مجھے یہ بتائے تو آپ کو اس نے 2 لاکھ نے وہاں رہنے نہیں دیا؟ نہیں اس 2 لاکھ نے, اس کے بعد یہ سارے کے سارے ان سے جو ہے نا 4-5 سال ہم گٹھے رہے تھے. تو میں نے کہا یار چلتے ہیں یار, یہ ادھر تو کوئی حال نہیں ہے. اچھا. ادھر میں یہ چیز سوچتا تھا کہ میں نے MS کر لیا تو میں نے پوچھا اپنے سپروائزر سے کتنی تنخواہ ملے گی. تو اس سے پہلے میں ٹیچنگ اسسٹنٹ کا بھی وہ کر رہا تھا تو 10,000 روپیہ دیتے تھے. میں نے کہا یار 30,000 ہی دے دیں گے. تو اس حساب میں تو میں میرا خیال آدھی عمر لگا کے مہران بھی نہیں خرید سکتا سیدھے پیسوں سے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ادھر جو ہے نا گزارا. اچھا چلیں پھر آپ آگے جناب 2010 میں سویڈن کے شمال میں شہر جو امیو ہے, امیو یونیورسٹی میں, اور پھر سردیاں شروع ہو گئیں. چھوٹا ٹاؤن ہے, شدید سردی. کیسا لگا آپ کو سویڈن میں آنے کا ابتدائی دور؟ سردی سے مجھے کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی. بالاکوٹ میں تو ہوتی ہے. سردی سے مجھے کوئی اتنی وہ نہیں تھی. یہ اندھیرا ہو جاتا تھا. اور پھر یہ کہ میں اسٹاک ہوم آ گیا. نہیں وہ وہاں امیو یونیورسٹی کتنی دیر رہے آپ؟ امیو وہاں پہ بس پھر میں آتا جاتا رہا. میں تو 2 ہفتے کے بعد جو اسٹاک ہوم آ گیا تھا. نہیں لیکن ماسٹرز آپ نے کہاں سے کیا؟ ماسٹرز ادھر سے کیا ہے. 1 سال کا کیا, 3 سال کا تھا. 2 سال والا. 2 سال والا آپ نے 1 سال میں کیا؟ 1 سال والا 60 کریڈٹ والا کیا. ٹھیک ہے, اور تھا 2 سال والا اور جو ہے نا 3 سال بعد ختم کیا. اچھا یعنی آپ نے اس کو بڑی آرام سے کیا, آہستہ آہستہ جو ہے نا, کبھی گئے کبھی. اچھا, تو ماسٹرز کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا سوچا کہ آپ کیا کریں گے آگے؟ ماسٹرز کی تو بعد کی بات ہے. اس سے پہلے تو میں آیا تو یہاں پہ آگے میں نے اخباریں پھینکنی شروع کی. اچھا اخبار کا کام؟ ہاں جی, اخبار کا کام. رات کو کیا کرتے تھے ہم, اخبار ڈلیور کرتے تھے. ٹھیک ہے, اخبار ڈلیور میں نے 1 سال کیا. اچھا اس کی تفصیل بتائیے کیسے ہوتا ہے کام اخبار والا؟ موسٹلی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں یہاں پہ, تو جو لوگ جاننا چاہیں گے, اور اس میں کتنے پیسے ملتے ہیں آج کل, عموماً کتنے پیسے مل جاتے ہیں اخبار کے کام میں؟ اخبار کے کام میں اس وقت مجھے جو ہمیں جو ملتے تھے وہ تقریباً 14-15 ہزار کرون. لیکن وہ 3-4 گھنٹے کا کام ہوتا تھا. وہ ہر روز کرنا ہوتا ہے؟ 5-6 دن. ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 دن کریں. اچھا. تو جو آپ کا ایک اسکیجول ہوتا تھا اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہوتا تھا. تو رات کو آپ نے جا کے اخبار لوگوں کے گھروں میں, وہ اخبار لوگوں کے گھروں میں آپ نے جو ہے نا وہ ڈلیور کرنی ہوتی ہے. مختلف قسم کی اخباریں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ اور جو جس شخص نے جو آپ کو بستل کروائی ہوتی ہے یا منگوائی ہوتی ہے وہی آپ نے اس کو. اچھا, تو آپ یہ آپ کام کرتے رہے اس اپنے طالب علمی کے دور میں؟ ہاں جی, اخبار ڈلیوری کا. اور کون سے کام کیا آپ نے اس دور میں؟ 1 سال کے بعد مجھے اپرچونٹی ملی, میں نے لیبر یونین جوائن کر لی. اچھا. لیبر یونین میں پھر میں ایز اے انگلش اسپیکنگ کلب کا جو ہے نا چیئرمین رہا. لیبر یونین میں جو ان کا مین اسٹاک ہوم کا آف دیلنگ ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو ہے نا لیادہ موت رہا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایز اے کورس لیڈر جتنے بھی بہت جو لڑکے جو ہمارے پاکستان کے جو پریموں میں کام کرتے تھے
تو میں ان سب کو پڑھا چکا ہوں. اچھا, گڈ. ٹھیک ہے, وہ ان کو وہ کورسز, کیونکہ وہ 5,000 کراؤن دیتے تھے, تو میں ان کو کہتا تھا آؤ جو ہے نا تمہیں ممبر بھی بناتا ہوں. اور 2014-15 میں سب سے زیادہ ممبرز کرنے والا پورے اسٹاک ہوم ریجن میں میں تھا. اچھا, کہ بھی آپ ایک تو اس کے بھی مجھے پیسے ملتے تھے, ایک ممبر کرتا تھا تو مجھے 200 کراؤن دیتے تھے. اچھا, تو آپ نے یعنی لوگوں کا بھی فائدہ کیا اور آپ کا اپنا بھی فائدہ ہوا. اور یہ مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ اس کے 200 کراؤن ملتے ہیں. مجھے چیک آتے تھے تو میں کہتا تھا پتہ نہیں کیا آیا ہے. تو پھر میں نے ایک دن اس سے پوچھا تو اس نے کہا جب آپ کسی کو ممبر بناتے ہو تو وار ریفرنس یا وہ ڈالتے ہو تو یہ اس کے آپ کو 200 کراؤن کا وہ آتا ہے. اچھا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں پارٹ ٹائم جابز کی. سویڈن میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اس سے اسٹوڈنٹس ہیں یا کچھ باقی بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں, کون کون سے پارٹ ٹائم جابز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کیے یا آج کل اویلیبل ہو سکتے ہیں؟ آج کل تو پریمو آج بھی اویلیبل ہے. آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں کر سکتے ہیں, آپ فوڈ ڈلیوری کا کام کر سکتے ہیں. یہی پارٹ ٹائم جاب جو ہے نا آپ اور کر عموماً سکتے ہیں. کتنے مل جاتے ہیں لوگوں کو پیسے؟ میرا خیال ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے آورز کام کرتے ہیں. اگر آپ فل ٹائم کرتے ہیں تو, کیونکہ یہاں پہ سویڈن میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ آپ فل ٹائم نہ کر سکیں. اچھا, تو پھر آپ کا یہ کب تعلیمی سلسلہ مکمل ہوا اور پھر آگے آپ نے پھر کیا راستہ بنایا اپنے لیے؟ اس کے بعد میں نے پریمو اور جو لیبر یونین تھی اس سے 22 سپٹمبر 2017 کو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میں نے اور میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں بلال مصطفیٰ صاحب, بڑینگ آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے. ان کا انٹرویو بھی میرے اس چینل پہ ہے, آخر میں ہم اس کا لنک ضرور دے دیں گے تاکہ جو لوگ وہ دوبارہ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. جی, تو ہم نے مل کے جو ہے نا ایک کمپنی سٹارٹ کی اے آر موٹرز کے نام سے. اے آر ہے جو ہے نا وہ اے سے احمد ان کے بیٹے کا نام ہے, آر سے ریحان میرے بیٹے کا نام ہے. اچھا, تو یہ ایئر موٹرز آپ کی ہے. ہاں, یہ اس پہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ گاڑیوں کا جو بزنس ہے یا ایون یہ جو گاڑیاں ریپیئر کرنے کا ہے, جو میکینیکل قسم کا اس کا ہوتا ہے, یہ آپ کو کیسے اس کا خیال آیا, یا پاکستان سے آپ جانتے تھے اس کام کو؟ نہیں, میں نہیں جانتا تھا. میرے جو دوست جن کا میں نے ذکر بھی کیا, بلال صاحب جو ہے نا وہ ان کو کافی انٹرسٹ تھا, آج بھی ہے. تو ان کے ساتھ وہ اور میں جو ہے نا سٹارٹ میں ہم کیا کرتے تھے, ہم گاڑیاں بلاکٹ سے لے کے ٹھیک کر کے بیچتے تھے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے کیونکہ اس وقت جو پریمو والے جو لڑکے ہوتے تھے وہ بھی ایک ہماری طرح غریب ہی ہوتے تھے, تو 50 کراؤن میں بھی باہر جو ہے نا ہم نے گاڑی کی بریکیں چینج کی ہیں. 50 کراؤن کی؟ ہاں جی. نہیں, لیکن آپ نے یہ جو گاڑی کی بریکیں چینج کرنا تو یا کیونکہ وہ کسی کے پاس جانا ہوتا تھا نا تو اتنا مہنگا ہوتا تھا. نہیں, سیکھا کیسے آپ نے؟ سیکھا یوٹیوب سے. یوٹیوب سے؟ ہاں جی. یوٹیوب سے سیکھ کے آپ گاڑی کے میکینک بن گئے, تو اور آج آپ نے اتنی بڑی ورکشاپ بھی یہ بنائی ہوئی ہے اسی وجہ سے؟ یہ میں کوئی فل ٹائم مجھے اتنا زیادہ اس کو مطلب ایکسپرٹ تو نہیں تھا, لیکن بلال صاحب اس کو زیادہ اچھے سے جانتے تھے. آپ تو موبائل سروسز بھی سنا دیتے تھے, آپ کے پاس وہ پورے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, کسی کو ضرورت ہے جناب آپ کو کال کرے اور آپ جا کے اگلے کی ہیلپ بھی کر دیں گے اور مناسب پیسوں میں. بالکل, بڑی محنت کی آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کہ باہر سردی میں 50 کراؤن میں گاڑی کی بریکیں بھی ڈالی ہیں. تو یہ کافی جو ہے وہ, اور باہر پارکنگ میں جو ہے نا وہ گاڑی کا انجن بھی چینج کیا ہے. تو یہ سارا کچھ آپ نے یہی سیکھا آگے؟ یہی نہیں تو اور پھر اسی کام کو آگے بڑھا کے اپنی اے آر موٹرز کے نام سے اپنی اتنی بڑی ورکشاپ اب بنا لی. ہمارا مین کام ورکشاپ کا نہیں تھا, ہم کام ایکیا کے ساتھ کرتے تھے, کوپ کے ساتھ, اور ریکسل اور بڈ ویلز, ڈی ایچ ایل. ہم ان کو جو لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے تھے. ہمارے پاس اباؤٹ مطلب 10 گاڑیوں کا ایک پرمٹ تھا, بڑے جو 3.5. اس کے بعد تو آپ کا کام کافی بڑھ گیا نا, ابھی تو آپ کے پاس کافی لوگ بھی کام کر رہے ہیں, آپ کا یہ کافی. تو لیکن وہ جو اے آر موٹرز ہے, میں وہ آپ کو کی بات, اے آر موٹرز 2024 میں ہم نے سیل کر دی تھی. اب اے آر موٹرز کا میرا یا بلال صاحب کا اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ابھی جو آپ کی یہ ورکشاپ وغیرہ یا باقی یہ کچھ ویسے جو ہے نا وہ چیزیں ہیں, لیکن یہ بھی ڈائریکٹلی اے آر موٹرز پہ نہیں ہے. اے آر موٹرز پہ نہیں ہے. اچھا, لیکن اس کے بعد آپ نے جو اپنے یہاں پہ پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کی, آپ کی خواہش تھی, اور آپ نے یہاں ماسٹرز کیا, اس تعلیم کو آپ نے پھر کہاں استعمال کیا؟ میں جب اے آر موٹرز میں کام کرتا تھا تو مجھے بہت ساری اپرچونٹیز ملی اس وقت بھی, کئی پروفیشنل جابز کے لیے بھی, اور لیکن وہاں اس کمپنی میں ہم نے بہت چیزیں سیکھی. ہم نے یہ سیکھا کہ کسی کسٹمر سے کیسے بات کرنی ہے, لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, سویڈشوں کی کیا
جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایکیا کے ساتھ کام کرتے تھے تو بہت اچھے لیول کے کمپلائنس سیکھے کہ جو ہے نا ڈاکومنٹیشنز کیسے کرنی ہے, ہر ایک چیز کیسے پوری کرنی ہے. تو یہ چیزیں مجھے میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. پھر میرے پاس کچھ ڈیٹا بھی آتا تھا, بہت سارا ڈیٹا جن کے ساتھ ہم کام کرتے تھے وہ ڈیٹا ہمارے پاس آتا تھا. تو مجھے جو ہے نا وہ ایک میرے اندر ایک ہوئی کہ میں ڈیٹا کی طرف جاؤں, ڈیٹا انالیسس کی طرف جاؤں. تو پھر میں نے 2 سال ناکا اکیڈمی میں بزنس انٹیلیجنس جو ہے نا وہ پڑھا, جس میں ہم ڈیٹا سائنسز اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو وہ کیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنی کمپنی میں ہی ہم یہ چیزیں کرتے رہے, کام کرتے رہے. اور پھر 2022 میں میں نے ایک فنش کمپنی انوفیکٹر کے نام سے اس میں ایز اے کنسلٹنٹ جاب سٹارٹ کی تھی ایز اے بزنس انٹیلیجنس انالسٹ. اچھا, اور ابھی آپ کیا کر رہے ہیں پروفیشنلی اب بھی جو ہے نا وہ میں اسکانیا ایک ٹرکوں کی کمپنی ہے اس میں ایز اے ڈیٹا انالسٹ کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے کیرولنسکا میں بھی جو ہے نا وہ تقریباً 8-9 مہینے کام یعنی کیا. آپ اپنی جو پروفیشنل ایجوکیشن آپ نے سویڈن سے لی اس کی بنیاد پہ آپ پروفیشنل جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کا کچھ بزنس یا باقی چیز وہ سلسلہ جو چیزیں ہے وہ بھی چل رہا ہے. چل رہی ہیں. اور اس وقت آپ کی فیملی یہاں ماشاءاللہ سویڈش نیشنل ہے؟ سویڈش نیشنل ہوں, مجھے سویڈش نیشنل ہوئے 8-9 سال ہو گئے. اور فیملی آپ کی کب آئی سویڈن میں؟ فیملی میری جو ہے نا میرے آنے کے 1.5 سال بعد آ گئی. 1.5 سال بعد آئی. ہاں جی. اچھا, اور اب آپ ایک سویڈش سٹیزن کے طور پہ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں, کیسا محسوس کرتے ہیں یہ پوری جو سٹرگل ہے آپ کی پچھلی, اس کو دیکھیں تو؟ میں نے ایک جو ہے نا وہ پچھلے عرصے آپ کے گھر میں بھی ایک لیفلیٹ آیا ہوگا یلو کلر کا, جس میں جنگ کے صورتحال کے حوالے سے بہت ساری چیزیں لوگوں کو بتانے کے لیے. اس ملک نے بہت کچھ دیا ہمیں, اس ملک نے اتنا کچھ, مجھے اس لیے زیادہ لگتا ہے کیونکہ میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس خطے سے تعلق رکھتا ہوں وہ پچھلے 78 سال سے ایک جس کرب سے جس مشکل سے گزر رہا ہے, تو میں نے اسے کہا بہت کچھ دیا ہے. تو میں پرسنلی یہ چیز کہتا ہوں کہ اگر کبھی اس ملک پہ کسی قسم کی کوئی آفت آتی ہے, مشکل آتی ہے, تو آئی ول بی آن دا فرنٹ لائنز. بہت اچھی بات. ایز اے امیگرینٹ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں, مسلم ہیں, سویڈن میں امیگرینٹ اور مسلم ہونا کیا مشکل ہے؟ میں پرابلمز ہیں؟ سویڈن کی سب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو تعصب والی جو جماعت یا سیکنڈ لیول پہ KD, میں نے ان کی طرف سے الیکشن لڑے, میں اس جماعت میں رہا ہوں, گو کہ آج نہیں ہوں لیکن میں اس جماعت میں رہا ہوں, اور مجھے تو کبھی ایسی کوئی چیز محسوس نہیں یا ہوئی. ذاتی طور پہ آپ کو کبھی تعصب کا سامنا سویڈن میں کرنا پڑا ہو, ذاتی طور پہ آپ کو رنگ, نسل, مذہب کی وجہ سے مشکل پیش آئی ہو, یا آپ نے کہا ہو کہ یار ایز اے امیگرینٹ یا ایز اے مسلم سویڈن میں رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا میرے بچوں کے لیے یہ ملک ٹھیک نہیں, کبھی آپ سوچتے ہیں؟ مجھے ایسا نہیں, میں ایسا نہیں سوچتا, اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ لوگ مجھ سے کئی گنا بہتر ہیں, مجھ سے کم تعصب والے ہیں, اور مجھ جیسے بہت سارے اور پاکستانیوں سے یا انواندروں سے کم تعصب والے ہیں. اچھا, ابھی جو گورنمنٹ ہے یہ کافی جو ہے اینٹی امیگرینٹ سخت پالیسیز بنا رہی ہے آپ کے سامنے, لوگ پھر بھی آنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے طور پہ یا ورک پرمٹ لے کے یا کسی بھی طریقے سے, جو آنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں ان کو آنا چاہیے, آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے, کیا طریقہ کار ہے؟ اگر پڑھا لکھا آدمی ہے, IT میں ایجوکیشن کی ہوئی ہے, بات سن سکتا ہے کسی کی, کسی کو فالو کر سکتا ہے. میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں, سویڈن جیسا آسان ملک کے پیپرز کے لیے, IT والے بندے کے لیے اس سے آسان اور کہیں بھی نہیں ہے. باقی یورپ کا بھی آپ یہ کہیں مرضی کر لیں, ادھر کون سی مشکل ہے؟ نہیں, اپن جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ایز اے پڑھنے کے لیے, ہاں جی, ان کے لیے بھی مستقبل میں یہاں پہ امکانات ہیں بہت زیادہ ہیں, لیکن صرف اور صرف وہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے آ کے کہتا ہے میں جو ہے نا 7 جاب کروں گا 10,000 کراؤن کماؤں گا, تو اب وہ 1 سال کی یا 2 سال کی ڈگری ہے, تو وہ کتنے پیسے اس نے کمائے؟ 2,40,000. اب 2,40,000 جب وہ کماتا ہے نا, تو وہ نہ تو اچھے طریقے سے ڈگری کر پاتا ہے, نہ اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے پڑھا کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جاب نہیں لے پاتا, اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری زندگی 10 سے 15,000 20,000 پہ جاتا ہے. لیکن جو شخص وہ اس وقت پڑھتا ہے 2,40,000 یا 20,000 نہیں کماتا, وہ پیسے کہیں سے انویسٹ کروا کے یا کہیں سے لے کے تو وہ ایجوکیشن کر لیتا ہے, اس کے بعد PSW لے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اچھی جاب اس کو یہاں پہ ایزیلی مل جائے گی اگر اس نے اچھا یہاں پہ پڑھا ہوا ہے. اور جو لوگ بزنس کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے, ورک پرمٹ کے حوالے سے بھی آپ کافی جانتے ہیں ان چیزوں کو, کئی لوگ اس حوالے سے آئے ہیں, آپ ان سب کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ جو بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں, بزنس کے لیے جو ہے نا, بزنس اب
پاکستان میں رہنے والے بندے کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ بزنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے فوڈ ڈلیوری کی کمپنی کھول کے تو جو ہے نا وہ اس پہ بزنس لینا ہے، یہ نہیں ہے. اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سرمایہ ہونا چاہیے. سرمایہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اتنا اچھا آئیڈیا ہو کہ میری کمپنی ہے، آپ کی کمپنی ہے، اس میں کوئی بندہ آ کے پریزنٹ کرے کہ جی یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، پیسے آپ کو مل جائیں گے. دو ہی یہ طریقے ہیں، یا آپ کے پاس اپنا ایک سرمایہ ہو کہ آپ ایک اچھا بزنس کھول سکیں، یا آپ کے پاس اتنا اچھا ایک آئیڈیا ہو کہ جس کو جو ہے نا آپ پورا ثابت کر سکیں کہ اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. مستقبل کا تو خیر کسی کو علم نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ سویڈن میں کس طرح سے رہ سکیں گی؟ اور دوسرا، کیا آپ اس سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ آپ سویڈن سے واپس اپنے آبائی وطن چلے جائیں گے؟ سویڈن سے آبائی وطن جانے کی میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی، 2-3 مہینے وہاں پہ جا کے رہا بھی، لیکن میں نہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مستقبل کے حوالے سے میں آپ کے اس چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ 15 مارچ سے میں ایک کورس سٹارٹ کر رہا ہوں بچوں کے لیے، 7 سال سے لے کے 14-15 سال تک کے بچوں کے لیے، کہ وہ کیسے ڈیٹا انالسٹ بن سکتے ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. اور اس کا پہلا کورس جو ہے نا لاجیکل تھنکنگ ہے. اس میں ایج لمٹ کیا ہے بچوں کی؟ 7 سال سے 14 سال تک. 7 سال سے 14 سال تک کے بچے ہاں، جو یہاں سویڈن میں رہتے ہیں، سویڈن میں رہتے اور ہیں. آپ آن لائن ان کو سکھائیں گے؟ آن لائن ان کو سکھاؤں گا کہ جو ہے نا کیسے آپ، یہ سٹارٹنگ ہوگی کہ لاجیکل تھنکنگ. مجھ جیسے بندے کو 35 سال کی عمر میں جو ہے نا ثابت کرنا پڑتا ہے جب آپ جاب لینے کے لیے جاتے ہیں کہ آپ لاجیکل تھنک کریں، آپ سولوشن اورینٹڈ پرسن ہیں، آپ جو ہے نا آپ نے کتنی بات کرنی ہے، کتنی بات نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں انٹرویور جب آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے جو بچے ہیں جو خاص طور پہ اس وقت اس ملک میں آ چکے ہیں، ایسٹرن یورپ سے جو بہت سارے بچے آ چکے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ سارے کے سارے اور جابز کریں، اور وہ ایزیلی کر سکتے ہیں بہت اچھی جابز، اور یہ بہت اچھی کب جابز. شروع کر رہے ہیں آپ؟ 15 مارچ سے 15 مارچ سے. جی، ہم اس کی جو ڈسکرپشن میں دے دیں گے تفصیل. جو والدین یا جو بچے اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے وہ تیمور عزیز صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ واقعی ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. یہ تو واقعی بڑی زبردست آپ کی کوشش ہے. اچھا، تھوڑا سا سوشل ایشو پہ ہم بات کر لیں. بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ، ظاہر ایک نئی سوسائٹی ہے، نیا ملک ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہیں. کئی لوگوں کو یہاں پہ سوشل ایشوز بھی ہیں، فیملی پرابلمز بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے لوگوں میں ڈائیورس ریشو جو ہے وہ بھی تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے. ان سب مسائل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ہے نا وہ ایک تو آپٹیمسٹک زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کو قانون کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ایک دم سے ہمیں کوئی آ کے جو ہے نا وہ وقتہ کر کے سب کچھ ہمارے مسئلے حل کر دے گا سوشل والا. تو اس میں جو اس جنگل میں زیادہ تر جو آتی ہیں وہ خواتین آتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا نقصان کرتی ہیں. اور میرے پاس پریکٹیکلی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن خواتین نے اپنا نقصان کیا اور اس کے بعد ان کی زندگیاں بہت مشکل ہوگی. تو اس میں آپ بنیادی طور پہ آپ اس کا کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اس کے ایک تو ذمہ دار بہت سارے پرانے لوگ یہاں پہ جو ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ جی کچھ اگر ہو جائے تو جی یہاں پہ تو سوشل ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے. ان کو ان کی سچویشن کا پورا پتہ نہیں ہوتا، آپ کو ان کی پوری کہانی کا پتہ نہیں ہوتا. تو وہ بعد میں جو ہے نا جب وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ جو چیز سوچی جاتی ہے نا کہ یہاں پہ سب کچھ آ کے اسٹیٹ کر دے گی، نہیں. یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کو، آپ نے خود کچھ عرصہ پہلے ایک ویلاگ بھی کیا تھا اور کچھ ایک فیملی کے حوالے سے بھی ایک پورا وہ، تو یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ آپٹیمسٹک ہو کے، خواتین سوچتی ہیں کہ بس اب تو ہمیں جو ہے نا یہاں پہ سب کچھ مل جائے گا، یہ کوئی ہمیں آ کے وقتہ کرے گا. بعد میں آ کے تو وہ ان کے بہت میزریبل سچویشنز اور ان کے حالات دیکھے میں نے. آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، ایسی بات جو ہم نے نہیں کی، جو آپ چاہتے ہیں کہ ویورز جو ہیں اس بات کو سنیں، یہاں سویڈن میں بھی اور باقی بھی بہت سے ممالک میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، یا سویڈن میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے، یا جو نئے آئے ہیں، کسی بھی حوالے سے کچھ لاسٹ ورڈز آپ کے؟ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ جو سامنے والا بندہ ہے تو اس کے پراسپیکٹیو سے بھی سوچا کریں. صرف آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے نا وہ درست ہے، یہ اس چیز کو لے کے نہ چلیں. اور یہ پاکستانیوں میں اتنا ہے کہ میں کہہ دیتے ہیں نا
गल यही है, تصویر کا یعنی دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے، दूसरा रुख भी देखना تصویر चाहिए. کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. اور جناب تیمور عزیز صاحب کی تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں پہ کشمیر کونسل سویڈن کے یہ چیئرمین ہیں، اور اس حوالے سے کشمیر کونسل کے حوالے سے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کی جدوجہد ہے، وہ ساری گفتگو آپ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھ سکیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، لیکن آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. آپ کو کیسی لگی ہے؟ کوئی اگر آپ کا سوال ہو یا آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور تیمور صاحب آپ کا شکریہ، اور آپ سے ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. बहुत शुक्रिया सर, Thank thank you very much.